مومنین کے گھروں میں خیر و برکت، مومنین کی اولادوں کے نیک اور صالح ہونے کے لیے بلند تر صلوات۔ علماء علامہ حیات عظام مراجع کرام کی صحت و سلامتی کے لیے حضرت علامہ شیخ محمد حسین نجفی، حضرت علامہ شیخ غلام حسن جاڑا اور سید العلماء سید محمد تقی نقوی دامہ ذل العالین سب بزرگان کی صحت و سلامتی کے لیے، حاضرین کے بیماروں کی شفا یابی کے لیے بلند تر صلوات۔ فرزند زہرا امام زمن حجت خدا صلوات اللہ علیہ کے ظہور پر نور کی تعجیل کے لیے ہماری گناہگار نگاہیں زیارت فرزند زہرا کے قابل ہو جائیں، اس دعا کی قبولیت کے لیے امام کے مبارک قدموں میں جام شہادت نصیب ہو، اس دعا کی استجابت کے لیے بلند تر صلوات۔ ادارہ علمیہ تاکہ امام زمان آباد رہے، اس دعا کی قبولیت کے لیے اول روز سے لے کر آج تک دامے دل میں سخن قدمی جناب آپ نے تعاون کیا، سب کے تعاون کی قبولیت کے لیے، اور جو دنیا سے چلے گئے ان کی بلندی درجات کے لیے بلند تر صلوات۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والنار للمنافقین، الصلاة والسلام على سیدنا والنبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا ومولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ورحمت اللہ علی احبابہم وشیعتہم وموالیہم ومحبیہم اجمعین، ولعنت اللہ علی اعدائہم ملعونین۔ اما بعد فقد قال الحکیم فی القرآن المجید وقولہ الحق وهو اصدق القائلین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ قال الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا مدینۃ العلم وعلی بابها۔ بلند تر صلوات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، مل کے بولے حسینیت، اپنے ایمان کا اعلان کریں حسینیت، عقیدوں کا اظہار کریں حسینیت، نیکیوں کا وعدہ کریں حسینیت، سیرت آل محمد علیہ السلام پر چلنے کا عہد کریں، پوری طاقت سے جواب دے حسینیت، قرآن اور آل بیت سے محبت کے دم بھریں، پوری جرت سے جواب دیں حسینیت، یزیدیت، 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 بلند تر صلوات۔ میرے ساتھ قابل احترام بزرگوں، عزیز و دوستو، قرآن مجید و فرقان حمید کی سورہ مبارکہ مجادلہ کی 11 نمبر آیت
تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ ارشاد رب العزت ہوتا ہے کہ میں اللہ دو قسم کے لوگوں کے درجے بلند کرتا ہوں، ایک اس کا درجہ جو صاحب ایمان ہوتا ہے اور دوسرا اس کا درجہ جو صاحب علم ہوتا ہے۔ اگر غور کیجئے تو لطف پروردگار ہے اس مکتب اہل بیت پر، عطائے ذات احدیت ہے اس مکتب آل رسول پر کہ میرے پاک رب نے کل ایمان بھی ہمیں عطا کیا ہے اور باب علم بھی ہمیں عطا کیا ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، مجھے اس سے کچھ سروکار نہیں کہ کس کے راہ پر کتنے، کس کے راہ پر کیسے، لیکن تاریخ کے ماتھے پر رقم ہے جتنے لوگوں کے راہبر ہیں اتنے لوگوں کے عقیدے ہیں، جتنے لوگوں کے راہبر ہیں اتنے لوگوں کے راستے ہیں، جتنے لوگوں کے راہبر ہیں اتنے ہی لوگوں کے مذہب ہیں۔ یہ کمال مکتب اہل بیت کا ہے، راہبر تو 12 ہیں لیکن عقیدہ ایک ہے، راہبر تو 12 ہیں مگر راستہ ایک ہے، راہبر تو 12 ہیں مگر نظریہ ایک ہے، راہبر تو 12 ہیں مگر نماز ایک ہے، راہبر تو 12 ہیں مگر حج کے احکام ایک ہیں۔ دوستو اگر یوں کہوں تو بے جان ہوگا، مذہب شیعہ خیر البریہ اثنا عشریہ وہ سچا اور پکا مذہب ہے جسے لوگوں نے نہیں بنایا، جس کو ولیوں نے بھی نہیں بنایا، جس کو فقیہوں نے بھی نہیں بنایا، جس کو اماموں نے بھی نہیں بنایا، جس کو نبیوں نے بھی نہیں بنایا۔ یہ وہ عظیم مذہب ہے جسے اللہ نے بنایا ہے، جبریل نے لایا ہے، محمد نے پہنچایا ہے، علی نے پھیلایا ہے اور حسین ابن علی نے بچایا۔ سبحان اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ گھبرائے نہیں بیٹھے میرے دوستو، یاد رکھنا یہ مکتب مکتب علم ہے، یہ مکتب عمل ہے، یہ مکتب کردار ہے۔ 1400 سال گزر گئے، حکومتوں والے مٹ گئے، اقتداروں والے مٹ گئے، دولتوں والے مٹ گئے، خلافتوں والے ختم ہو گئے، نہ نام باقی، نہ ذات باقی، نہ کام باقی۔ 1400 سال گزرنے کے بعد مجھے کہتے ہوئے سعادت نصیب ہو رہی ہے، اقتدار والے مٹ گئے، علم والا علی کل بھی زندہ باد تھا، آج بھی زندہ باد۔ سبحان اللہ۔ یہ یاد رکھیے گا، علی ایک شخص کا نام نہیں ہے، علی ایک فرد کا نام نہیں ہے، علی ایک کردار کا نام ہے، علی ایک سیرت کا نام ہے، علی ایک راستے کا نام ہے، علی ایک پاکیزہ طرز زندگی کا نام ہے۔ کتنا خوبصورت نعرہ آپ لگاتے ہیں، علی کا طرز زندگی منافقت کی موت ہے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ تم علی کو کردار میں ڈھالتے چلے جاؤ، منافق خود مرتا چلا جائے گا۔ جس دن مومنوں تمہاری زبان سچی ہو گئی، جس دن تمہارا کردار امین ہو گیا، جس دن تمہارے گھروں میں حلال آ گیا، جس دن قرآن کی بادشاہی تمہارے گھروں میں آ گئی، جس دن تم نے اپنی زندگی لوگوں سے پوچھنے کے بجائے یا اللہ کے قرآن سے پوچھی یا 14 کے فرمان سے پوچھی، یاد رکھنا وہی دن ہوگا منافق مرتا جائے گا، مومن زندہ باد ہوگا۔ نعرہ حیدری۔ کوئی میری گل سمجھ آ رہی ہے میرے دوستو بزرگوں؟ یاد رکھنا مکتب اہل بیت علم زندگی ہے، العلم حیات والجہل ممات۔ تیرے مولا علی نے فرمایا تھا علم زندگی ہے، جہالت موت ہے۔ یہ جو جملہ آپ کے ممبروں پہ کبھی ذاکر اور کبھی علماء کہتے ہیں نا کہ شیعہ کبھی جاہل نہیں ہوتا، بہت اچھا جملہ ہے اور میں اس کی بڑی بھرپور تاکید کرتا ہوں، اس لیے کہ جو شیعہ ہوتا ہے وہ جاہل نہیں ہوتا ہے اور جو جاہل ہوتا ہے وہ شیعہ نہیں ہوتا ہے۔ شیعت کے لیے ضروری ہے کہ وہ حرام کو بھی جانے، وہ حلال کو بھی جانے، وہ دین کو بھی جانے، وہ مذہب کو بھی جانے، وہ خدا کو بھی جانے، وہ قرآن کو بھی جانے۔ اور یاد رکھنا دوستوں، میں اس سے آگے بڑھ کے جملہ کہنا چاہتا ہوں، خالی دیندار ہونا کافی نہیں ہے، دین شناس ہونا لازمی ہے۔ کربلا میں جو حسین ابن علی کے ساتھ گئے تھے نا، یہ راہبر معظم کا جملہ ہے جو اسی سال انہوں نے کہلوں کے ایام میں فرمایا تھا۔ آج سفین میں لوگ گئے تھے، کربلا میں بھی گئے تھے، فرق بڑا تھا۔
تھا جو سفین میں جا کر بدل گئے وہ دیندار تھے، دین شناس نہ تھے۔ جو کربلا میں گئے چراغ حسین بجاتا رہا اور بجھا کے کہتا رہا پلٹ جاؤ، تو کہ بیعت بھی اتار لیتا ہوں، جنت کی بشارت بھی دیتا ہوں، جاؤ مجھ سے دور چلے جاؤ۔ یہ خالی دیندار نہ تھے، یہ دین شناس تھے، یہ خالی حسین والے نہ تھے، حسین شناس تھے۔ اس لیے کہ جب چراغ جلا ٹکرے مار مار کے کہہ رہے تھے او زہرا کا لال تیرے بغیر بھی زندگی کوئی زندگی نہیں۔ نعرہ حیدری، حسینیت، زندہ باد، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، اہل بیت دشمنات لعنت، بابا دے بلندر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ متوجہ بیٹھے ہماری باتوں پر، یاد رکھیے اپنے مکتب کو پہچانیے، علم آپ کی میراث ہے۔ آل محمد کے شیعہ ہو گالیوں سے اچھا نہیں لگتا ہے، تہمت لگاتے ہوئے اچھا نہیں لگتا ہے، غیبت کرتے ہوئے اچھا نہیں لگتا ہے، جھوٹ بولتے ہوئے اچھا نہیں لگتا ہے۔ ہاں میں ایک جگہ پہ کل گیا، میلاد کی محفل تھی، وہاں میں نے عرض کیا ایک جملہ، دوستو کتنا خدا کا شکر ہے اللہ نے تمہیں نبی بھی صادق دیا ہے تو امام بھی صادق ہی عطا فرمایا ہے۔ لوگوں نے نبی تو صادق مان لیا ہے لیکن امام دنیا کو صادق نہ ملا ہے، اور تیرا ایک امام صادق نہیں ہے، ایک وہ ہے جو نام کا صادق ہے، 12 وہ ہیں جو کردار کے صادق ہے، جن کا عمل بھی سچا، جن کا کردار بھی سچا، جن کا مذہب بھی سچا، جن کا عقیدہ بھی سچا، جن کا نام بھی سچا، جن کی سیرت بھی سچی، جن کے افعال بھی سچے، جن کا کردار بھی سچا۔ اور یہی وجہ ہے آج 1400 سال گزرنے کے بعد کیا سمجھتے ہو آپ کی دشمن نے آپ کے ائمہ کے خلاف کام نہیں کیا ہے، وہ ان کی کردار کشی کے لیے تیار نہ رہا۔ میں حیران ہوا جب امام نسائی کی اس کتاب کو پڑھا، خصائص امیر المومنین، پوری طاقت لگائی ہے ایک بادشاہ نے 70 سال تک 70,000 ممبروں سے علی کے خلاف بکواسات ہوتے رہے، لیکن مجھے ایمان سے بتاؤ جب بھی سورج چڑھتا ہے، جب بھی لوگوں کی عقل کھلتی ہے، جب بھی لوگوں میں معیار شعور آتا ہے تو یہ قلم لکھنے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ 70,000 ممبروں والے باطل پر تھے، اکیلا ابو طالب کا بیٹا۔ نعرہ حیدری، یہ میری گل سمجھ آ رہی میرے دوست؟ وہ کون سی شے ہے جس نے علی کی اس کردار کو زندہ رکھا؟ امام نسائی نے کتاب لکھی خصائص امیر المومنین، توجہ میری طرف رکھیے گا، خصائص امیر المومنین۔ اس کتاب کے دیواچے میں لکھا ہے ابو طالب کا بیٹا، تیری عظمتوں کے کیا کہنے، میں نے دنیا کے بڑے بڑے لوگوں کے کردار پڑھے ہیں، کسی کے کردار میں ایک جگہ پہ عظمت ہے تو دوسری جگہ پہ پستی ہے، ایک کام میں اعلیٰ ہے تو دوسرے میں ادنا ہے، ایک صفت میں معیار بلند ہے تو دوسری میں معیار پھٹا ہوا ہے۔ لیکن فرزند ابو طالب جب میں نے تیرا کردار پڑھا ہے تیری زندگی کو پڑھتا چلا گیا، کعبے کے پاکیزہ فرش سے لے کر مسجد کوفہ کے پاکیزہ سجدے تک میں تیری زندگی پڑھتا چلا گیا، تیرے علم کو بھی دیکھا، تیرے کردار کو بھی دیکھا، تیرے علم کو بھی دیکھا، تیرے سجدے کو بھی دیکھا، تیری جنگ کو بھی دیکھا، تیرے حسن معاشرت کو بھی دیکھا، تیری لڑائی کو بھی دیکھا، تیری صلح کو بھی دیکھا، تیرے امن کو بھی دیکھا، یتیم پروری کو بھی دیکھا، ماں کے ساتھ کردار کو بھی دیکھا، باپ کے ساتھ لطف کو بھی دیکھا، رسول کی میت میں زندگی کو بھی دیکھا۔ جب میں نے تیری زندگی کو پڑھا تو میرا قلم یہ لکھنے پر مجبور ہو گیا، اے علی تیری جس صفت کو بھی اٹھا کر دیکھو ہر صفت میں تیرا کمال ہی کمال نظر آتا۔ نعرہ حیدری، یا علی، میری گل سمجھ آ رہی ہے دوستو؟ تیرا علم کمال، تیری عبادت کمال، تیرا تقوی کمال، تیرا سجدہ کمال، تیری بندگی کمال۔ کمال نہیں ہے دوستو، آپ دیکھیے دنیا معاشرے کے اندر جو بندہ بڑا بہادر ہو وہ سجدے میں نہیں جاتا ہے، جائے بھی تو جلدی جلدی اٹھ جاتا ہے۔ یہ کمال ابو طالب کے لال کا ہے، میدان میں نکلتا ہے تو نبی کو کہنا پڑتا ہے برز الایمان کلو الی الکفر کلے، پلٹ کے آتا ہے تو پھر نبی کہتا ہے ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت سکھلیل۔ احد کا میدان سجے تو غیبی آواز آتی ہے لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ خیبر کا وقت ہو جائے تو دن گزرتے جائے، قلعہ کاموس فتح نہ ہو، شام کے ڈھلتے ہوئے سایوں میں نبی کو کہنا پڑتا ہے
دوں گا جو مرد ہوگا، خالی مرد نہیں کرار ہوگا، خالی کرار نہیں غیر فرار ہوگا. یحبہ اللہ ورسولہ، یحب اللہ ورسولہ، وہ اللہ رسول کو چاہتا ہوگا، اللہ رسول اسے چاہتے ہوں گے. اور میرے بھائیوں آؤ ذرا اب آگے چلو. کس قدر علی بہادر ہے. باب خیبر کو کھاڑا علی نے، عمر کو مارا علی نے، مرحب کے ٹکڑے کیے علی نے، لیکن جب مسلح پہ علی کو دیکھو تو پھر وہی علی پکار پکار کے کہتا ہے کفا بی عزن ان اکون لک عبدا، کفا بی فخرن ان تکون علی ربا. میرے اللہ میری عزت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں، میرے فخر کے لیے یہی کافی ہے کہ تو میرا رب ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت. گھبرائے تو نہیں بیٹھے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور پھر وہی علی اللہ کے حضور دست دعا بلند کر کے کہہ رہا ہوتا ہے الہی ما عبدتک لدمع جنتک ولا خوفا لنارک بل وجدتک اہلا للعبادہ. اور میرے اللہ میں علی تیرا سجدہ نہ تیری جنت کے لالچ میں کرتا ہو، نہ تیری جہنم کے ڈر سے کرتا ہو. علی تیرا سجدہ تجھے سجدے کے لائق سمجھ کے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب تو بھئی ماشاءاللہ. اور گردنوا کے مومنوں ہے کوئی ایسا امام کسی ہے کوئی ایسا راہ؟ آدھی رات ہوتی ایک ایک ہاتھ پکڑ کے لے جاتے، کبھی کمیل، کبھی مالک، کبھی ابو ذر، کبھی عمار یاسر، کبھی رشید ہجری، کبھی عطی، بے شک. کبھی کمیل، کبھی میسم تمار. جنگلوں سے گزرتے ہوئے تنہائی میں علی پہنچ جاتے. درخت ہوتے، زمین ہوتی، ایک علی ہوتا، دوسرا علی کا کمیل ہوتا. سبحان اللہ. آج جو تیرے گھروں میں دعائے کمیل ہے کتنی آ جاوے. ہم دعائے کمیل کی سر سنتے ہیں، دعا نہیں سنتے. ہمارے تجزیے ہوتے ہیں دعا کے بعد. بڑی سر تھی مولوی صاحب کی. دعائے کمیل سر کے لیے نہیں ہے، دعائے کمیل تجھے بتانے کے لیے کہیں کوئی شیطان علی اللہ کہہ کر تیرے عقیدے کو خراب نہ کر لے. مجھ علی کی یہ دعا سن تاکہ تجھے میں علی بتاؤں بندہ کون ہوتا ہے، رب کون ہوتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. حق یا علی یا علی. اللہ صلی علی محمد وآل محمد. متوجہ بیٹھے میری بات پر. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آج میری تو کیوں نہیں پڑھتے قرآن، کیوں نہیں پڑھتے نہج البلاغہ، کیوں نہیں پڑھتے صحیفہ سجادیہ؟ پڑھو. کیا کمیل لین لاٹ تھا، رقبوں والا تھا، بولو نہیں جائیدادوں والا تھا، نہیں. حکومت کا بادشاہ تھا؟ نہیں. علی مسجد میں خطبہ دے رہے ہیں، خطبے کا موضوع دعا ہے، ہر کوئی سن رہا ہے. کمیل علی مولا کے لبوں سے نکلے ہوئے ایک ایک جملے کو کاغذ پہ محفوظ کر رہا ہے. علی کا خطبہ ختم ہوا، کمیل کو پاس بلا کے کہا کمیل جب میں علی خطبہ دے رہا تھا تو کیا کر رہا تھا؟ مولا تیرے لبوں سے نکلے ہوئے جملوں کو کاغذ پہ محفوظ کر رہا تھا. کمیل کیوں؟ تاکہ آپ کے شیعوں تک آپ کی امانت پہنچا سکو. علی نے ماتھا چون کے کہا کمیل تو نے میرے علم کی حفاظت کی ہے. کیا علی وعدہ کرتا ہے قیامت تک کے لیے کلام میرا ہوگا، نام تیرا ہوگا. سبحان اللہ. چمن چمن کلی کلی نگر نگر گلی گلی نعرے حیدری. علی یا علی. میری گل سمجھ آ رہی ہے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور یہ جہالت کی وجہ ہے، یہ جہالت کا سبب ہے.
کبھی آغا سستانی پہ حملہ، کبھی آغا خامنائی پہ حملہ، کبھی قائد محترم پہ حملہ، کبھی کسی بزرگوار پہ حملہ. اے مولوی اور کیوں لکھ دیتے؟ اے نہیں لکھنا چاہیے. یاد رکھنا عالم وہ نہیں ہوتا جو جاہل سے پوچھ کے لکھے. جو جاہل سے پوچھ کے لکھے وہ جاہل تو ہو سکتا ہے، کبھی عالم نہیں ہو سکتا. عالم کہتے اسے ہیں کہ اللہ کے قرآن سے پوچھتا ہے یا 14 کے فرمان سے پوچھتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جاؤ نہج البلاغہ پڑھو. کلمات کسار میں کیا یہ جملہ نہیں لکھا ہوا؟ آدھی رات ہوئی، علی کمیل کا ہاتھ پکڑ کے نکل پڑے. آبادیوں سے گزرتے ہوئے، گھروں سے گزرتے ہوئے، قبرستان سے گزرتے ہوئے تاریخ جنگل میں پہنچے. تنفس السعداء، ٹھنڈی آہ میرے علی نے بھری اور کمیل نے دیکھا علی کا ہاتھ سینہ اقدس میں تھا، آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور کہنے لگا مولا یہ آنسو کیسے، یہ سینے پہ ہاتھ کیسا؟ میرے امام نے فرمایا کمیل ذرا میری طرف دیکھ، یہ جو میرا سینہ ہے یہ ہڈی اور گوشت کا ڈھانچہ نہیں، یہ علم کا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر موجزن ہے. مولا پھر رو کیوں رہے ہو؟ کہ کمیل رو اس لیے رہا ہو علی اس علم کے سمندر کے موتی دینا چاہتا ہے، کوئی لینے والا موجود نہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. فیس بک پہ ایک فرمان پڑھا تھا مولا کا، وہ کہ میری اپنی کوئی تاکید نہیں ہے اس پہ، لیکن لفظ بہت اچھے تھے. کسی نے پوچھا تھا مولا علی سے، اے علی سب سے بڑا افسوس آپ کے لیے کیا ہے؟ کہاں پر سب سے زیادہ آپ نے افسوس کیا؟ اور میں مجھے سب سے بڑا زندگی میں افسوس یہ رہا جتنا میں سخی تھا اتنا کسی نے مانگا نہیں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے ہم بھی سخاوت کو پیسوں میں توڑتے ہیں. خالی پیسوں کی سخاوت نہیں ہوتی، علم کی بھی سخاوت ہوتی ہے، کردار کی بھی سخاوت ہوتی ہے، بندگی کی بھی سخاوت ہوتی ہے. جتنا میں سخی تھا کسی نے مانگا نہیں. اتنا لوگوں نے مجھ علی سے مانگا نہیں. کمیل میرے سینے کی طرف دیکھ، مولا دیجئے موتی. زمانہ بھرا پڑا ہے، توجہ رہے، ماشاءاللہ. زمانہ بھرا پڑا ہے. فرمایا کمیل ہر ظرف اس لائق نہیں ہے کہ علی کے سمندر کے علم کے موتیوں کو اپنی ہاں جگہ دے سکے. کیا بات ہے کیا بات ہے. ہر ظرف اس قابل نہیں ہوتا. کتنے بچے مدرسوں میں داخل ہوتے؟ 100 بچہ داخل ہوا، 2 جا کے باہر نکلے. بہت سے اسباق چاہیے ہوتے ہیں. میں اس موضوع پہ نہیں آنا چاہتا، میں اپنے موضوع کو پورا کروں گا. بے شک. مولا دیجئے یہ علم کے موتی. نہیں کمیل ظرف نہیں ملا. مولا کیسا ظرف چاہیے؟ پتر کہیں کم نہیں، چل بھائی کہ میں تیرا بندوبست مدرسے علی کر. نکلو ان سوچوں سے باہر. اور پھر بھی میں تمہیں بتا دوں اگر یہ سوچ لی ہے نا تو علی کے علم میں اتنی طاقت ہے کہ بڑے بڑے بگڑے ہوں کو علی اپنا بنا لیتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. دنیا کے ہر شعبے میں فیل ہوئے، جب دین کی طرف آئے اور ان کو اللہ نے اخلاص عطا کیا اور وہ اخلاص میں بڑھتے گئے تو پھر اللہ نے انہیں عزت بھی ایسی عطا کی. سبحان اللہ سبحان اللہ. ٹھیک ہے میں اس کا انکار نہیں کرتا ہوں، ڈاکٹر بناؤ، انجینئر بناؤ، پائلٹ بناؤ، سائنسدان بناؤ، ہر شعبے میں آپ کے لوگ ہونے چاہیے. آپ کے امام صادق نے فرمایا تھا ہمارے شیعہ جب لوگ تم پر زندگی تنگ کر دیں، جینے کا سلیقہ ہم سے پوچھنا مولا کیا سلیقہ ہے؟ کہ اتنا علم حاصل کرنا زمانہ تمہارے دروازے کا محتاج ہو جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن توجہ مولا کیجئے. کتنی دنیا بری بری ہے، نہیں کمیل ہر ظرف اس قابل ہی نہیں ہے. بے شک علی کے علم کے لیے پاکیزہ برتن چاہیے. بے شک بے شک بے شک. پاکیزہ ظرف چاہیے. مولا کون سا ظرف؟ فرمایا کمیل مجھے 2 صفتوں والا چاہیے. مولا کون سی 2 صفتیں؟ کہ کمیل پہلے مجھے وہ چاہیے جو امین ہو، بے شک
پھر مجھے وہ چاہیے جو ذہین ہو، گھبرات نہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ علماء کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات پڑھے محمد۔ صلی علی محمد وآلہ جتنی اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے بلند تر صلوات۔ صلی علی محمد وآلہ محمد۔ اب بھی میری گل سمجھ آ رہی ہے دوست؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ امین اور ذہین۔ اچھا آقا روندے کیوں پہ؟ اور میں کمیل روز لے رہا ہوں کہ علی کو امین ملے تو ذہین نہ نکلے، ذہین ملے تو امین نہ نکلے۔ سبحان اللہ۔ مولا مجھے کیوں لائے ہو یہاں؟ او مومن غور کرنا، کیوں لائے ہو یہاں مولا مجھے؟ مدرسے کو تیرے 5000 سے زیادہ تیرے لائق بیٹے کی ضرورت ہے، بے شک بے شک۔ اور مدرسے کی ضرورت کم ہے، تیری موت کے بعد تیرے لیے تیرے لائق اور دیندار بیٹے کی ضرورت زیادہ ہے۔ بے شک۔ مولا مجھے کیوں لائے ہو؟ کہ کمیل تجھے اس لیے لایا ہوں کہ علی کی نگاہ امامت دیکھ رہی ہے، تو میرا وہ شیعہ ہے جو امین بھی ہے اور ذہین بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ کیوں دوستو مجھے کبھی یقین جانیے بڑا شاک گزرتا ہے۔ میسم تمار کی بات کرنی چاہیے، ابو ذر کی بات کرتے ہیں، میسم کی بات کرتے ہیں، حبیب کی۔ آپ نے کیوں نہیں میسم پیدا ہو رہے؟ آپ نے کیوں نہیں حبیب بن رہے؟ بے شک۔ آپ نہیں چاہتے کہ آپ کی گودوں میں بھی کوئی ابو ذر بنے؟ اگر عجم سے جا کر محمد کے دروازے پہ جھکنے والا سلمان فارسی منا آل البیت بن سکتا ہے تو آپ کیوں نہیں؟ آج تو وہ مشکل بھی نہیں ہے، بے شک۔ آج تو وہ پریشانیاں بھی نہیں ہیں۔ کوشش تو کیجیے نا، فقط ایک مجلس سن لینا، ایک محرم منا لینا، ایک کافی ہے۔ 10 دن والے شیعہ ہو، فقط محرمی شیعہ، یہ کیا معیار ہے؟ بے شک بے شک۔ کیا مقصد ہوتا ہے بھائی؟ یکم محرم سے لے کر 10 دن تک گھر میں گانا نہیں چلے گا، ٹی وی نہیں چلے گی، گھر میں ہاں جی کوئی غلط بات نہیں ہوگی، گالی نہیں ہوگی، فلاں نہیں ہوگا، فلاں نہیں ہوگا، اور 11 محرم ہے ٹی وی بھی چل پڑی، گانا بھی چل پڑا، وہی بدماشی ساری کیوں؟ اس کا مطلب ہے تو رسمی حسینی ہے، حقیقی حسینی نہیں ہے۔ بے شک بے شک بے شک۔ اور حسین کو رسموں کی ضرورت نہیں ہے، حسین کو حقیقی شیعہ کی ضرورت ہے۔ میرا خیال ہے ناراض تھی گئے ہو۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یہ حسین سے غداری ہے۔ اور واقعی غداری ہے حسین سے۔ 10 دن مجھے حیرانی ہوتی بھائی، بے شک۔ حسین ابن علی کا جنازہ اٹھایا، شامی غریبہ رویا ہے، 11 محرم کو پھر داڑھی بھی اترائے۔ ایک ہی کر لے بھائی، 11 محرم شام غریبہ تک بیوی پردہ کرتی رہی ہے، 11 محرم کو پھر بال کھل کے کیا مقصد تھا؟ بے شک بے شک۔ نا دوستو، تکبیر، اللہ اکبر نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ آباد یزیدیت، مردہ آباد۔ اہل بیت دشمنات الرحمن۔ گل میری سمجھ آ رہی ہے دوست؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ہر لمحے شیعہ رہے، جو دن بھر شیعہ رہے اور شام کو کچھ اور بن جائے، یہ علی سے بغاوت نہیں تو اور کیا؟ بالکل بغاوت۔ بے شک مجلس میں ہو تو شیعہ ہو، اور بیلوں کے تماشے میں جائے تو یزید بن جائے، پھر یہ بتانا شیعہ ہے یا بدماش ہے؟ موٹے موٹے آنسو بھائیو، حسین ابن علی کو تیرے آنسوؤں کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ بے شک بے شک۔ کبھی یہ کہہ کر مجلس میں نہ آنا کہ شاید تو احسان کر رہا ہے زہرا کے لال پر، یا احسان کر رہا ہے حسنین کے بابے پر۔ نہ میرے مومن بھائی، تیرا میرا کوئی احسان نہیں ہے آل رسول پر، بلکہ حق یہ ہے کہ ان کا احسان ہے کہ ہم جتنے بھی گندے اور گناہگار ہیں، نہ آج تک دروازے سے دتکارا ہے،
اللہ سبحان اللہ. ایک کوٹ چھٹے میں 2-3 سال سے میں جیلوں کی مجالس میں کتاب کر رہا ہوں. آپ کے جلوس میں ایک جملہ میں نے ہر سال کہا ہے اور آج پھر کہہ رہا ہوں. لمحہ چاہیے ہوتا ہے بدلنے کے لیے. سارا دن بندہ مجلس سنے بے شک اور شام کو جا کر نہ بیٹی کا حق، نہ بہن کا حق، نہ ماں کا حق، نہ یتیم کا حق، نہ مسکین کا حق. فقط 500 روپے کی مدرسے کی رسید کٹانے سے بندہ شیعہ نہیں بنتا. بے شک بے شک مال کو مکمل حلال کر کے کھانے والا شیعہ ہوتا ہے. بے شک سبحان اللہ. جی وہ صحیح اسی دے دے رہے ہیں چونکہ میں بھی مدرسے والا ہوں. اور صحیح اسی دے دے رہے ہیں خود قبلہ دیتے ہیں. قبلہ دیتے ہیں معیار نہیں ہے. پلے صراط پہ جس سے جنت کا ٹکٹ لینے والا ہو وہ سب کچھ جانتا ہے یہ کھا کے آ رہا ہے یا دے کے آ رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں آخری ایک میسیج دینا چاہتا ہوں. کیا سکتے ہو مولا علی کے بارے میں اور یقین جانے میں نے کئی بندوں کو چھڑو جی مولوی جی اسی جانی ہے کہ ساڑھا مولا جانے. پہلی بات تو یہ تو سمجھنا کہ وہ تیرا مولا ہے بھی کہ نہیں. بے شک بے شک انجھے مولا بنانا تو مولا نہیں ہوگا. بے شک پہلے تو یہ سوچ تنائی میں بیٹھ کے جو رات بھر تاش کھیلے اس کا علی مولا ہے نہیں نہیں. دانے اٹھا کے گودام میں تو بھر دے اور زکوٰۃ کے نام پہ 2 بوریاں مولوی تقی صاحب کو دے دے تاکہ مولوی صاحب نہ مرن جیئن ہے کوئی اوکھ سوکھ بڑھ میں دے. مولوی صاحب کے لیے اگر زکوٰۃ دے رہا ہے تو یاد رکھ یہ شرک کر رہا ہے یہ گناہ کر رہا ہے. اس لیے کہ زکوٰۃ عبادت ہے اور عبادت اللہ کے لیے ہوتی ہے بندے کے لیے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا سبب کتنی دیر لگی تھی آسی کو حر بننے کے لیے. تھک گئے ہو تو میں چھوڑ دوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کتنی دیر لگی کتنے گھنٹے چاہیے ہوتے ہیں. خلوص چاہیے بے شک نیت پاک ہو. بے شک ابھی ارادہ کر کے یہاں سے اٹھ جانا. ابھی ارادہ کر لو جو گزر چکی. یہی تو ذات کی کریمی ہے. بے شک فرماتے ہیں تیرے گناہ اگر تیرے سر کے بالوں سے بھی زیادہ ہے تو خیال رکھنا میری رحمت ان سے بھی زیادہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کتنا پیارا بیان ہے قرآن میں. پڑھیے نا جا کے. بے شک 3 آیتیں ہیں جن کو میں پڑھ رہا ہوں اور بہت ساری آیات. اذا سالک عبادی انی فانی قریب. میرا حبیب جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھے نہ کہنا میں دور ہوں کہنا میں ہر کسی کے قریب ہوں. سبحان اللہ. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. میرے محمد جاؤ میرے ان بندوں سے بات کرو جنہوں نے گناہ کر کے اپنی جانوں پہ ظلم کر لیا ہے. میرا حبیب انہیں جا کر کہہ دو مالک کیا کہو انہیں کہو جتنا بھی گناہ کر لیا میری رحمت سے مایوس نہ ہونا. کیا بات ہے. وہ رحیم ہو وہ کریم. اور 14 وسیلہ ہو. سبحان اللہ. تے بندہ والی جہنم وچ مندا پیا ہوے. عجب ہے اللہ جیسا کریم رب اور مصطفیٰ سے لے کر نادی تک 14 کریم وسیلے نبی امام معصوم. اور پھر بھی بندہ کہے مجھ سے زندگی نہیں چھوٹتی تو پھر اپنے ان گناہوں کو تلاش کر جو تیری توبہ کو قبول نہیں ہونے دے رہے ہیں. وگرنہ اتنے پیارے وسیلوں کے ذریعے تیرے مانگنے کی دیر ہے اس کے عطا کرنے کی کوئی دیر نہیں. سبحان اللہ. اور بات ختم کر جو بنیاد تشیع کیا ہے. یہ مجلس یہ عزاداری یہ ماتم یہ نماز یہ روزہ یہ حج یہ زکوٰۃ سب اپنی جگہ پہ حق ہے. بے شک. لیکن یہ بات کی چیزیں ہیں. یہ نماز بات کی بات ہے
روزہ بھی بات کی بات ہے، عزاداری بھی بات کی بات ہے۔ ان سے پہلے ایک چیز کی ضرورت ہے، وہ نہ ہوئی تو نماز قبول نہیں۔ بے شک میرا خیال تھک گئے ہو۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ نماز تو پہلے ہی کچھ چاہیے۔ بے شک بندہ حج پہ جائے نا، 10 لاکھ روپیہ لگتے نا، وہ 10 لاکھ روپیہ لگانے سے پہلے کچھ چاہیے تاکہ تو حج پہ جانے کے لائق ہو جائے۔ بے شک بے شک 70 لاکھ کا جلسہ کرا لینا، اس 70 لاکھ کے جلسے سے پہلے کچھ چاہیے، اور اس چیز کا نام مکتب اہل بیت میں ہے رزق حلال۔ بے شک بے شک پتہ نہیں ناراض تھی گئے ہو۔ ماشاءاللہ 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 سیانے بندے بیٹھے ماشاءاللہ جی، حرام پیسہ لگا کے حج پہ جائے قبول ہوگا؟ بالکل نہیں۔ سیدھی منڈوا سی، میں انکار نہیں کرتا، مدینہ بھی جائے گا، مکہ بھی جائے گا، بے شک شیطان کو کنکریاں بھی مارے گا، اور سچ پوچھو تو یہ شیطان کو کنکریاں بعد میں مارتا ہے، شیطان ایسی کنکریاں پہلے مارتا ہے۔ بے شک بے شک بے شک وہ بدبختہ تینوں کی لگے تھے کنکریاں نو کی لگے، بے شک آرام کھا کے تو مجھے کنکریاں مارنے چلا ہے۔ توجہ ہے میرے بھائی، ماشاءاللہ جب تک رزق حلال نہیں ہے۔ آپ کے معصوم کی ایک حدیث سنو اور دعوت ختم کرو، سنا دوں معصوم کی حدیث۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ فرمایا اذا کان یوم القیامہ، جب قیامت کا دن ہوگا، لم تزل قدم عبد، کسی بھی بندے کو محشر کے میدان سے اٹھنے نہ دیا جائے گا یہاں تک کہ اس سے 4 چیزوں کے بارے میں سوال نہ کر لیا جائے گا۔ پہلا سوال عن عمرہ ہی، اس کی عمر اور زندگی کے بارے میں، زندگی ہم نے دی تھی، گزاری کہاں پر۔ دوسرا سوال عن شباب ہی، اس کی جوانی کے بارے میں، جوانی ہم نے دی تھی، گزاری کیسے۔ تیسرا سوال عن مال ہی، اس کے مال کے بارے میں، من عینا الی عینا، ذرا بتا کمایا کہاں سے، خرچ کہاں پر کیا۔ پرچے پاس ہونے کے بعد اگلا سوال، اگر یہ پرچے پاس ہو گئے تو پھر سوال ہوگا اب بتا ولایت اہل بیت رکھتا ہے یا نہیں۔ حرام کھانے والے سے ولایت اہل بیت کا سوال نہیں ہوگا، بے شک بے شک بے نماز سے ولایت اہل بیت کا سوال نہیں ہوگا۔ تھک تو نہیں گئے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ 10 فروع دین ہے نا، 10 نماز، روزہ، حج، زکات، خمس، جہاد، امر بالمعروف نہی عن المنکر، آخر پہ ہے جا کے تولا اور تبرہ۔ بے شک بے شک اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، بات ویڈیو ہو رہی ہے، ہم تو خیر ویڈیو بند نہیں کراتے ہیں، اس لیے کہ ویڈیو وہ بند کراتے ہیں جہاں گڑبڑ ہوتی ہے۔ انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں یا قرآن پڑھیں یا 14 کا فرمان پڑھیں، گھبرا تو نہیں گے میری بات سمجھیں۔ آخر میں تولا اور تبرہ کیوں ہے؟ بے شک اور ایوی جڑا مانا کیتا ویندے نا، تولے دا مونے فلاں تے لعنت جڑ دیتی، تبرے کا مانا اور تولا کا مانا یہ کہ ایک نعرہ لگا دیا، یہ تولا تبرہ نہیں ہے۔ تبرہ ہے علی کے ہر دشمن سے دور ہونا۔ بے شک بے شک میرا خیال ہے تھک گئے ہو۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ علی مولا کے ہر دشمن سے دور ہونا، اور تولا ہے ہر اس سے محبت کرنا جس سے علی محبت کرتا تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ تنہائی میں بیٹھ کے میری گل سوچو نا، ماشاءاللہ علی شراب سے نفرت کرتا تھا یا نہیں؟ بے شک بے شک بولو، تھوڑا بولو تے گل کون ویسی بھائی۔ بے شک علی جھوٹ سے نفرت کرتے تھے یا نہیں؟ بے شک علی فراڈ سے نفرت کرتے تھے یا نہیں؟ بے شک علی سود خور سے نفرت کرتے تھے یا بے نہیں؟ شک علی داڑھی منڈوانے والے سے نفرت کرتے تھے یا بے نہیں؟ شک علی بے پردہ سے نفرت کرتے تھے یا نہیں؟ بے شک علی کو نماز پسند تھی کہ نہیں؟ ماشاءاللہ تولا یعنی علی اور اس ہر اس شے سے محبت کرنا جو علی کو پسند ہے، اور تبرہ علی کے ہر اس چیز سے نفرت کرنا جس سے مولا علی نفرت کرتے تھے، اس کا نام ہے تبرہ۔ تو میرے دوستوں خیال رکھنا، کیوں آخر پہ تولا اور تبرہ رکھا؟ اس لیے کہ پہلے سارے امتحانات دے کے پاس ہوتا آئے گا، نماز کا پرچہ پاس، روزے کا پاس، حج کا پاس، زکات کا پاس، خمس کا پاس، جہاد کا پاس، امر بالمعروف کا
اہل بیت رکھتا تھا یا نہیں رکھتا تھا، اور ان کے دشمنوں سے دور ہوتا تھا یا نہیں ہوتا تھا؟ سبحان اللہ، اگر اور پھر میں کہتا ہوں ماشاء اللہ، بنیاد تشیع ہے رزق حلال۔ 10 محرم کا سورج طلوع ہوا، اجڑی بہن نے چند لحظوں کے مہمان ویر سے پوچھا، اور کیا پوچھا؟ اے میرے ماں جائے، یہ لوگ جو تجھے قتل کرنے کے لیے آ رہے ہیں، کیا یہ تجھے جانتے نہیں؟ کیا سمجھتے ہوئی وہ جڑے یزیدی امام حسین میں قتل کرانا آ رہے ہیں نہیں جانتے تھے یہ کون ہے؟ بی بی پوچھ رہے، او میرے ویر، او میرے ماں جائے، او نواز پیغمبر، کیا یہ بدبخت نہیں جانتے ہیں کہ تو محمد کا بیٹا ہے؟ کیا ان کو نہیں پتا ہے کہ تو نانے کی پشت پہ سوار ہونے والا ہے؟ کیا ان کو نہیں پتا ہے کہ میرا نانا تیرے لبوں کو چوم کے کہتا تھا حسین منی وانا من الحسین؟ کیا انہیں نہیں پتا ہے کہ تیرے لیے میرا نانا کہہ کے گیا ہے کہ ان الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجات؟ ہاں ماں جائی جانتے ہیں، سب جانتے ہیں۔ تڑپ گئی بنت حیدر، اے میرے ویر، اگر یہ اتنا کچھ جانتے ہیں تجھے قتل کیوں کر رہے ہیں؟ کیوں مار رہے ہیں تجھے؟ مومن عزادار ماتمی ذرا غور کرنا، کیوں مار رہے ہیں اگر اتنا کچھ تیرے بارے میں جانتے ہیں؟ کیا انہیں پتہ نہیں ہے کہ تو جنت کے جوانوں کا سردار ہے؟ پتہ ہے کیوں مار رہے ہیں تجھے؟ فرمایا یا اختی زینب انہم مولیت بدونہم من الحرام، اے میری ماں جائی ان کے پیٹ حرام سے بھر چکے ہیں۔ جب پیٹوں کی غذا حرام ہو نہ قرآن سمجھ آتا ہے نہ امام سمجھ آتا ہے۔ اگر لوگوں کے بطنوں کی غذا حلال ہوتی، علی کی بیٹی بازار میں ننگے سر چادر نہ مانگتی۔ مومن اپنے آپ کو بچا لے حرام سے، بنیاد تشیع رزق حلال۔ اگر نہ حرام کھانے والے تو اشارے کر کر کے کہتے رہے زینب کون ہے؟ اور جس کمینے کا گوشت حرام تھا کیا وہ اشارے کر کے نہیں پوچھتا رہا بتاؤ تو سینا علی کی بیٹی زینب ہے گا؟ اور کیا میری آقا زادی کا یہ جملہ مشہور نہیں ہے جو تیرے خطبہ علماء اور ذاکرین پڑھتے ہیں کہ جب کمینے نے پوچھا تھا کہ بنت حیدر سب سے بڑی مشکل کیا آئی ہے تو بی بی نے جواب میں کیا فرمایا تھا؟ یہ تو نہیں فرمایا تھا شام غریباں چادروں کا لٹ جانا، خیموں کا جل جانا، یہ بھی نہیں فرمایا تھا آنکھوں کے سامنے ویر کے لاشے پہ گھوڑوں کا دوڑنا، یہ بھی تو نہیں فرمایا تھا چپ کر کے بھائی کے لاشے سے اٹھانا، یہ بھی تو نہیں فرمایا تھا بے پلانے اونٹوں پہ بیٹھ کے بازاروں سے گزرنا، یہ بھی نہیں فرمایا تھا بالوں کا کھل جانا، بلکہ درد بھرا جملہ کہا تھا کمینہ میری سب سے بڑی مشکل یہ تھی مجھ جیسی بی بی کو تو جیسے کمینے سے بولنا پڑ گیا۔ کجا میں علی کی بیٹی، کجا تو کائنات کا شہدار، کجا میں زہرا کی لاڈلی، کجا تو زمانے کا خبیر۔ اور میرے دوستوں اس دین کو بچانے کے لیے جہاں حسین کے جوان لگے ہیں، خالی جوان نہیں لگے، ادھر اکبر کا لاشا لگا، ادھر بی بی زینب کی چادر لگی، ادھر علی اصغر کا شیرخوار گلا لگا، ادھر سکینہ کے زخمی رخسار لگے۔ حمید ابن مسلم راوی ہے، کہتے ہیں میں نے ایک بچی کو دیکھا، عمر 3 یا 4 سال ہے، کربلا کے لگودک صحرا میں کبھی دائیں دوڑتی ہے کبھی بائیں، حالت کیا ہے کرتے کے دامن کو آگ لگی ہوئی ہے۔ کہتا ہے میں بچی کے قریب ہوا تاکہ میں آگ بجھاؤں، کہتے ہیں کچھ قدم پیچھے ہٹی، ہاتھ جوڑ کے کہنے لگی کمینہ اے شخص میرے قریب نہ آنا، اے شیخ میرے قریب نہ آنا، ہاں میں سید زادی ہوں، میں بطول زادی ہوں۔ تب بچی منع کرتی رہی اور میں نے دامن سے آگ کو بجھایا، رام طلب نظروں سے دیکھ کر کہنے لگی یا شیخ حل رائی کا طریق نجف، اے شیخ نجف کو راہ جانتا ہے، نجف کو کون سا راستہ جانتا ہے؟ کہتا میں نے کہا اے بچی بڑی کم سن ہے، نجف
اب مجھے کہنے لگی شیخ نہیں پتا میرا دادا علی رہتا میں نجف جا کے کہوں گی دادا دیکھ بیٹے مارے گئے خیمے جل گئے اور چادریں لٹ گئی اور دادا رخسار ڈھیلے ہو گئے اجرکم اللہ اور شیعو اپنی زندگیاں بدلو تمہیں پتا ہے حسین تمہیں کتنا یاد کرتا رہا ہے جاؤ مقتل کی کتابیں پڑھو حسین تمہیں ہر کسی کو حسین نے یاد کیا ہے علی اکبر کو یاد کیا جب تک زندہ رہے عباس کو یاد کیا جب تک زندہ رہے زہیر کو یاد کیا جب تک زندہ رہے حبیب کو پکارا جب تک زندہ رہے لیکن شیعہ تجھے حسین نے جو یاد کیا ہے نا اپنی زندگی میں نہیں کیا ہے اس وقت کیا ہے جب کربلا کے میدان میں کٹی ہوئی رگیں تھی رگوں پہ بیٹی کا منہ تھا اور حسین اپنی سکینہ کو کہہ رہا تھا اور میری بیٹی میرے شیعوں کو کہنا یا شیعتی ما ان شربتم ما عازبن فزقلونی اور میرے شیعوں جب ٹھنڈا پانی پینا اور میری پیاس کو یاد کرنا اور میرے شیعوں جب ٹھنڈا پانی پینا اور میری پیاس کو یاد کرنا اور سمیتم بغریب اور شہید الفندبونی اور جب تمہیں کسی غریب کی غربت کی خبر آئے اور پہلے مجھے یاد کرنا اور میں بڑا غریب ہوں اگلا جملہ سنو گے لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرونی کاش تم عاشور کے دن کربلا میں موجود ہوتے اور تم سارے دیکھتے اور سارے کہو نا مولا ہم کیا دیکھتے کئی فستسکی لطفلی بابا یرامونی اور تم دیکھتے میں نے اصغر کے لیے پانی کیسے مانگا اور ظالموں نے پانی کے بدلے اور 3 نوکوں والا تیر دیا انا للہ و انا الیہ راجعون الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین ہماری جلیل سے عبادت کو قبول فرما ہم سب کی خطائیں معاف فرما ہم سب کے مرحومین کی بخشش فرما ہم سب کے حال پہ رحمت نازل فرما اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما پروردگارہ محمد و آل محمد کا واسطہ ہم سب کو آل محمد کے خدمت گزاروں میں شمار فرما واجد حسین کی بیٹی سخت علیل ہے میرے اللہ بی بی سکینہ کے دکھوں کا صدقہ اس بچی کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما اس ادارے کو تاقیام امام زمان آباد فرما ادارے کے معاونین کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما میرے اللہ ادارے کے علماء طلباء معاونین سب کی توفیقات خیر میں اضافہ بارنا محمد و آل محمد کا واسطہ بیمار کربلا کی بیماری کا واسطہ بھائی جان کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما الہی ہم سب کے دکھ درد مصیبت دور فرما ہم سب کی دعا امام زمن کے ظہور میں تعجیل فرما ہم امام کے سپاہیوں میں شمار فرما الہی ہماری دعائیں کر قبول بحق محمد علی و بطول ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم صل على محمد